پہلے نظام الملک۔ آج ہم بات کریں گے نظام الملک کے بارے میں، ایک ایسا شخص جس نے مغلیہ سلطنت کو ایسے وقت میں جب وہ کمزور ہو رہی تھی تو اسے سنبھالا اور اس کے بادشاہوں کو تخت نشین پر رکھا۔ ایسے شخص کی بات کریں گے جس کی اسٹریٹجی سے دشمن کانپتا تھا، ایک ایسے شخص کے بارے میں جو تاج محل کے سائے میں پیدا ہوا، ایک لڑکا شمشیر باز سے اٹھ کر شہنشاہوں کی مخالفت تک کھڑا ہو گیا۔ طاقتور سیدی برادران جو مغل دربار میں تھے ان کو بھی کچل دیتا ہے۔ نادر شاہ جو ایران سے ہندوستان آتا ہے اور قتل عام کرتا ہے، اس قتل عام کو بھی روکتا ہے اور حیدرآباد کی عظیم الشان سلطنت بناتا ہے۔ یہ امیر قمر الدین خان کی کہانی ہے، نظام الملک آصف جاہ اول کی۔ کوئی مخصوص تاریخی نام نہیں بلکہ ایک ماہر حکمت عملی اور دشمنوں کو دوست بناتے تھے اور ایک ایسی میراث چھوڑتے گئے جو مغلوں سے بھی آگے نکل گئی۔ تو پہلے جانتے ہیں مغل سلطنت کے بارے میں۔ مغل سلطنت بابر کے دور سے شروع ہوتی ہے اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس کا عروج ہوتا ہے اور ان کی موت کے بعد اس سلطنت کا زوال ہوتا ہے۔ 16ویں صدی میں بابر نے یہ قائم کی تھی۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ بہت ہی عروج پر تھی، لیکن ان کی موت کے بعد یہ کمزور ہونے لگی۔ دکن کا علاقہ جنوبی ہندوستان کا حصہ ہے جہاں آج کا حیدرآباد ہے۔ مراٹھا ایک قوم تھی جو مغلوں سے آزادی چاہتی تھی اور چوتھ نامی ٹیکس وصول کرنے کے لیے یہ لوگ اپنے علاقے جو آج کا مہاراشٹر ہے وہاں پر حکومت کرتے تھے۔ آگرہ کا قلعہ 1671 میں فضا عنبر کی خوشبو سے معطر تھی۔ عالمگیر کے دربار میں طاقت اور عظمت سے جگمگا رہا تھا۔ یہاں 11 اگست کو میر قمر الدین خان پیدا ہوتے ہیں۔ عالمگیر خود ان کا نام رکھتے ہیں، گویا اس کی عظمت کا علم ہو۔ 6 سال کی عمر میں قمر الدین خان اپنے والد کے ساتھ دربار میں آتے ہیں۔ عالمگیر انہیں ایک منصب سے نوازتے ہیں، ایک علامتی اعزاز جو اس کے مستقبل کو نوید دیتا ہے۔ یہ منصب مغل سلطنت میں ایک رینک کی طرح تھا، جسے آج کی فوجی لیفٹیننٹ یا کیپٹن۔ وہ مراٹھوں کے لباس اپناتے تھے اور تنگ کمر والے جبے اور دکنی انداز میں سلام کرتے تھے۔ وہ اردو شاعری لکھتے تھے، لیکن انہیں شاعری کے علاوہ دکن کی روح کو الفاظ میں سمیٹنا تھا۔ لیکن اس کی تقدیر شاعری نہیں بلکہ جنگ تھی۔ 1688 میں اس 17 سال کے لڑکے کی عمر تھی جو ادونی کے قلعے پر حملے کرتے ہیں۔ اس حملے میں ان کے والد بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ ادونی کا ایک ایسا قلعہ تھا جو بہت ہی مضبوط تھا، جو دکن میں بہت ہی مشہور تھا، اور یہ حملہ عالمگیر کی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ جب اس حملے کی کامیابی ہوتی ہے تو اورنگزیب عالمگیر ان سے خوش ہوتے ہیں اور 17 سال کی عمر میں 2000 ذات اور 500 گھوڑ سوار کا درجہ انہیں دیتے ہیں اور ایک شاندار عربی گھوڑا تحفے میں ملتا ہے۔ ذات اور سوار مغل فوج کا ایک یونٹ کا رینک اور اس کے صدر کو کہتے تھے۔ ذات پیدل فوج اور گھوڑ سوار کو سوار کہتے تھے۔ 1690 میں اس لڑکے کو چین خلیج خان کا خطاب دیا گیا تھا، جس کے معنی ہیں لڑکا شمشیر باز، جو اس کی بہادری کی علامت تھی۔ 1693 میں مراٹھوں نے پھنلا قلعے کو گھیر لیا۔ مراٹھا شیواجی کی اولاد تھے جو مغلوں سے لڑتے تھے۔ قمر الدین خان اب 22 سال کی عمر کا ایک جوان لڑکا تھا۔ کراڑ میں ان سے لڑتا ہوا 30 قیدی پکڑ کر لے آتا ہے۔ عالمگیر اسی کے بعد انہیں بیجاپور کا فوجدار بناتا ہے، جو ایک ضلعی افسر کی طرح تھا۔ ان کا نام ہر طرف گونجنے لگتا ہے، لیکن آزمائشیں اور بھی زیادہ آنے والی تھی۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی موت کے بعد مغل سلطنت ہل کر رہ جاتی ہے اور سلطنت ٹوٹنے لگتی ہے اور کمزور ہو جاتی ہے۔ سیدی برادران جو مغل سلطنت کے بہت ہی اہم مانے جاتے تھے، جو دربار میں اثر و رسوخ رکھتے تھے، حسین علی خان اور حسن علی خان، جو بادشاہوں کو تبدیل کرتے تھے یعنی بادشاہ ساز تھے۔ یہ برادران ایرانی نژاد تھے جو مغل دربار میں طاقتور ہو گئے
اور شہنشاہوں کو تبدیل کرنے لگے۔ یہ وہ جہاندار شاہ کو قتل کر دیتے ہیں اور فراخ سیاح کو اندھا کر دیتے ہیں اور محمد شاہ کو ساری مغل سلطنت کی گدی پر بٹھا دیتے ہیں۔ لیکن مغل سلطنت کا بادشاہ محمد شاہ رنگیلا صرف کٹ پتلی بنے بیٹھا تھا۔ قمر الدین خان جو نظام الملک تھے اودھ کے گورنر بنتے ہیں اور اودھ اتر پردیش کا علاقہ ہے، لیکن 1712 میں وہ دہلی میں عارضی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں۔ 1713 میں فراخ سیاح اسے دکن کا گورنر بناتے ہیں، نظام الملک اور فتح جنگ کے خطابات سے نوازتے ہیں۔ وائسرائے ایک گورنر کی طرح ہوتا ہے جو پورے علاقے کو کنٹرول کرتا تھا۔ سیدی برادران ان کی طاقت سے گھبرا جاتے ہیں اور ان کی طاقت سے خوف زدہ ہو کر ان کے خلاف میدان میں آ جاتے ہیں۔ 1719 میں وہ فراخ سیاح کے خلاف لڑنے کو جاتے ہیں۔ نظام وسط ایشیائی رئیسوں کو متحد کرتے ہیں اور 1720 میں وہ اسیر گڑھ اور برہان پور کے قلعوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ حسین علی خان کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک قلعہ اہم تھا جو دفاعی پوائنٹس پر قائم تھا۔ 1722 میں حسن علی خان کو زہر دے کر مار دیتے ہیں۔ محمد شاہ رنگیلا اب ایک آزاد بادشاہ تھا۔ اس کے 2 اہم وزیر مارے گئے تھے جو محمد شاہ رنگیلا کو کٹ پتلی کی طرح استعمال کر رہے تھے، اور نظام کو گرینڈ وزیر بنایا جاتا ہے جو وزیر اعظم کی طرح تھا۔ لیکن دربار کی بدعنوانیاں ابھی بھی جاری تھی۔ 1722 میں محمد شاہ رنگیلا انہیں اودھ بھیجتا ہے اور نظام باغی ہو جاتے ہیں اور عہدہ چھوڑ دیتے ہیں اور دکن کی طرف مارچ کرتے ہیں اور یہاں کے علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ 1724 میں محمد شاہ مبریز خان کو نظام کے خلاف لڑنے کو بھیجتے ہیں۔ مبریز خان دکن کے ایک جرنیل تھے جو شہنشاہ کے وفادار تھے۔ لشکر آ جاتا ہے، میدان میں دونوں کی فوجیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ نظام اپنی حکمت عملی سے مبریز خان کو شکست دیتے ہیں، ایک ایسی شکست جو مغل سلطنت کو ہلا کر رکھ دیتی۔ میر قمر الدین خان ایک ایسے فوجی جرنیل تھے جنہوں نے اورنگزیب کے ساتھ بھی لڑا تھا۔ یہ اس کا سبب اور اہم لمحہ تھا۔ وہ دکن کے ایک خود مختار وائسرائے بن جاتے ہیں اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد بنتی ہے، اسف شاہی سلطنت۔ خاندان آصفیہ کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ خاندان حیدرآباد کے نظاموں کی لائن تھی جو 1948 تک قائم رہی۔ میر قمر الدین خان نظام الملک مبریز خان کو شکست دینے کے باوجود بھی وہ مغل شہنشاہوں کے ہی تابع رہتے ہیں، لیکن دکن کے 6 صوبے ان کے کنٹرول میں رہتے ہیں اور وہ اپنی سلطنت کو منظم کرتے ہیں اور وہ اپنی سلطنت کے خود مختار حاکم بنتے ہیں۔ 1/3 سے زیادہ ان کی ذاتی جاگیریں تھیں اور اس کے باقی کے پورے سرکاری اخراجات کے لیے، اور اس کے علاوہ بہت سارے رئیسوں کو بھی اپنی جاگیریں عطا کی تھی تاکہ آمدنی آ سکے۔ پائیگاہ خاندان ان کی فوج کی ریڑھ کی ہڈی تھے۔ پائیگاہ خاندان کے پاس ایک اہم فوج تھی اور ان کے پاس بہت سارے جرنیل تھے۔ یہی خاندان ان کی ریڑھ کی ہڈی بنتا ہے اور بعد میں جا کر پورے نظاموں کے لیے ایک اہم خاندان اور ان کے لیے ایک رشتہ دار بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ پائیگاہ خاندان میں ہی ان کی بیٹیوں کا بیاہ کیا جاتا تھا۔ پائیگاہ خاندان کے بارے میں ہم نے تفصیل سے ایک ویڈیو بنایا ہے، ہم لنک اس کی ڈسکرپشن میں دیں گے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن مراٹھوں کا خطرہ ابھی باقی تھا۔ یہاں پر نظام نے اپنی خود مختار حکومت قائم کی۔ ان کے بہت سارے خطرے، باہر کے خطرے موجود تھے، جیسے کہ مراٹھے آج کے مہاراشٹرا کے علاقے پر حکومت کرتے تھے، جو مہاراشٹرا اور بہت سارا کرناٹک کا بھی حصہ موجود تھا۔ یہاں پر ان کی حکومت تھی۔ ان کی شروعات تو سامبھاجی شیواجی نے کی تھی، اور یہ اس دور میں جب نظام اور اورنگزیب کے انتقال کے بعد مراٹھوں کا عروج بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ نظام نے مراٹھوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب نظام کے لیے ایک آزمائش تھی، اور بہت ہی بڑی آزمائش۔ پال کھیڑ کا میدان تیار ہونے والا تھا۔ مراٹھا اور نظام بہت ہی آمنے سامنے آنے والے تھے۔ 1728 میں پال کھیڑ کی لڑائی ہوتی ہے۔ مراٹھا فوج نظام کو گھیر لیتی ہے۔ نظام ہار مان جاتے ہیں۔ وہ شاہو سے معاہدہ کرتے ہیں، چوتھ کا اور سردوش میکھی کا ٹیکس دیتے ہیں۔
یہاں پر ہمیں ایک بات بہت ہی یاد رکھنا چاہیے کہ نظام کے خلاف جب مراٹھوں نے 1728 میں لڑائی لڑی تو یہ لڑائی گوریلا جنگ تھی، گوریلا حربوں کے ساتھ لڑی گئی، اور یہ مراٹھوں میں بہت ہی کامن تھی، کیونکہ مراٹھا نظاموں کے خلاف ہی نہیں بلکہ اورنگزیب اور مغلوں کے خلاف بھی گوریلا حربوں کو ہی آزماتے تھے۔ گوریلا حربوں کے مطلب چھپ کر وار کرنا یا پیچھے سے وار کر کے انہیں ختم کر دینے کی ایک ٹیکنیک تھی۔ نظام ہار مان جاتے ہیں اور شاہو سے ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ چوتھ اور سردیش مکھی کی ایک ٹیکس ان پر لگتا ہے۔ سردیش مکھی ایک ایسا ٹیکس تھا جو علاقہ اور اس کی 10% آمدنی اس پر دینی پڑتی تھی۔ نظام نے اس پر دستخط کر دی اور یہ معاہدہ ہو گیا، لیکن وہ کبھی ہمت نہیں ہارے اور وہ سامبھاجی دوم کو اپنی طرف ملانے اور مراٹھوں کو کمزور کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ 1733 میں وہ اور باجی راؤ ایک معاہدے پر متفق ہوئے، لیکن 1737 میں جب مراٹھوں نے دہلی پر حملہ کیا تو یہ معاہدہ ٹوٹ گیا اور بھوپال کی لڑائی میں ان سے مقابلہ ہوا، اور 1738 میں پھر ایک امن کا معاہدہ ہوتا ہے، اور یہ واقعہ اس کی اور مراٹھوں کی دشمنی کی ایک علامت بنتا ہے۔ یہاں پر مراٹھوں اور نظاموں اور مغلوں کی لڑائی کے باوجود بھی یہاں پر ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ مراٹھے 1738 میں دلی تک پہنچ گئے تھے، ان کی طاقت اب بڑھنے والی تھی اور ان کا دور عروج کا دور تھا۔ نادر شاہ کی انٹری یہاں پر ہوتی ہے۔ نادر شاہ جب ایران میں اپنی فوج اور اپنی ایک ظلم کے لیے جانا جاتا تھا، نادر شاہ دہلی کی طرف رخ کرتا ہے۔ نادر شاہ ہندکش سے نکل کر دہلی کی طرف بڑھتا ہے۔ نادر شاہ پرشیا کا ایک بادشاہ تھا جو ہندوستان کو لوٹنے کے لیے آیا تھا۔ محمد شاہ اور نظام کی فوج ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جاتی ہے، ایک ایسا مقابلہ جو ہندوستان کی سب سے بڑی سلطنت مغل سلطنت اور یہاں کی ایک ایسی سلطنت جسے ایک بڑے جرنیل نے بنایا تھا، سلطنت آصفیہ، دونوں مل کر نادر شاہ سے لڑنے گئے، لیکن نادر شاہ کے پاس جدید ہتھیار تھے اور ان ہتھیاروں سے مغل سلطنت کچل گئی اور کرنال کی لڑائی میں مغل فوج پسپا ہو جاتی ہے۔ نادر شاہ دہلی میں داخل ہوتا ہے اور ایک واقعہ یہاں پر یہ مشہور ہے کہ ایک بازار میں ایک شخص اس کے سپاہی کو گالی دیتا ہے، تو اس کے سپاہی کی یہ گالی کی اور بے عزتی کی واقعے کو جب وہ سنتا ہے تو نادر شاہ قتل عام کا حکم دیتا ہے۔ قتل عام کا ایک ایسا حکم کہ راتوں رات 1,00,000 لوگوں کو دہلی میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ ان قتل ہونے میں زیادہ تر مسلمان ہی شامل تھے، کیونکہ دہلی میں اس وقت مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ تھی۔ محمد شاہ جب بہت سارا بادشاہ کا ظلم اور نادر شاہ اور اس طرح کے ظالم بادشاہ کا ظلم دیکھتا ہے تو نادر شاہ کے ان حملے کو روکنے کے لیے محمد شاہ رنگیلا جو مغل بادشاہ تھا، بے بس تھا، وہ انہی کو جو نظام الملک میر قمر الدین خان کو نادر شاہ کے پاس بھیجتا ہے۔ نادر شاہ نے ہزاروں جانوں کو قتل کیا تھا اور نادر شاہ اب بہت سارا ظلم کرتا ہے۔ وہ نادر شاہ جب ہندوستان سے جاتا ہے تو ایک قیمتی ہیرا اور تخت طاؤس جسے شاہ جہاں نے بنایا تھا لے کر ایران چلا جاتا ہے۔ نادر شاہ کو روکنے کے لیے نظام کا بہت ہی بڑا ہاتھ تھا۔ نظام نادر شاہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے ہزاروں جانوں کو ختم کر دیا، اگر آپ مزید خون بہانا چاہتے ہیں تو مردوں کو زندہ کریں اور ماریں، کیونکہ اب کوئی باقی نہیں رہا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو یہ بات سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ مردوں کو زندہ کر کے مارے، یعنی کہ دہلی میں کتنا قتل عام ہوا تھا۔ نادر شاہ انہی کے الفاظ سن کر اپنے قتل عام کو روکتا ہے اور پرشیا ایران کو لوٹ جاتا ہے۔ یہ نظام کا سب سے بڑا سفارتی لمحہ تھا جو دکھاتا ہے کہ الفاظ بھی تلوار سے زیادہ تیز ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر سال 1748 برہان پور میں نظام الملک بیمار پڑتے ہیں۔ وہ اپنا 17 نکاتی وصیت نامہ لکھواتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو مغل شہنشاہوں سے وفاداری اور غیر ضروری جنگ سے بچنے اور بدگوئی سے دور رہنے کی نصیحت کرتے ہیں، لیکن یہ وصیت
ایک قائد کی تھی اور ایک دانشمندی کے ثبوت کو دکھاتی تھی، جو آج کے لیڈرز کو ایک ایڈوائس ہے۔ 1 جون 1747 کو وہ خلد آباد میں انتقال کر جاتے ہیں۔ ان کی 17 پوائنٹس کی جو وصیت تھی، جو ول تھی، وہ ان کے بیٹے نہیں پڑھتے ہیں، یا پڑھتے ہیں تو بھی کوئی عمل نہیں کرتے۔ نظام الملک کی موت کے بعد ناصر جنگ، مظفر جنگ اور صلابت جنگ تینوں تخت کے لیے آپس میں لڑتے ہیں، جس سے فرانسیسی اور برطانوی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ یورپی کمپنیاں تھیں جو ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئی تھی اور بعد میں نو آبادیاتی طاقت بن گئی تھی۔ بعد میں پھر انگریزوں نے اور فرانسیسیوں نے دونوں نے مل کر اسف جاہ دوم کو تخت پر بٹھایا۔ حیدرآباد میں ان کی ایک عظیم الشان حکومت قائم ہوئی، لیکن اسی کے باوجود بھی یہ حکومت 1947 تک ایک طاقتور ریاست رہتی ہے، جو نیپال اور کشمیر سے بھی بڑی تھی۔ نظام الملک ایک ویژنری لیڈر تھے۔ ان کی وراثت صرف قلعے یا فتوحات ہی نہیں، بلکہ بہت سارے ہمیں سبق سکھاتی ہے۔ سبق سکھاتی ہے حکمت کا، صبر کا، وفاداری کا، جس سے وہ آگے بڑھ کر ایک سلطنت قائم کرتے ہیں، اور سلطنت قائم کرنے کے باوجود بھی مغلوں سے اپنی وفاداری قائم رکھتے ہیں۔ اس تاریخ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، آپ کامنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ نظام کے اور بہت سارے واقعات جو آپ کو کامنٹس میں پتا ہے ہمیں بتائیں، اور ہمیں اگلے ویڈیو کے لیے ہمارے پاس ایک ٹاپک دیں جس پر ہم ویڈیو بنا سکیں۔ جزاک اللہ، سبسکرائب